اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے, نبی کی شان میں گستاخی کرے, حضور پر اعتراض کرے. لیکن اللہ اکبر, جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی. اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا. انہوں نے کیبل ایجاد کیا. مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا. ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا, گانے گاتا رہے گا, اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا. اللہ اکبر. انہوں نے ہمارے درمیان اللہ اکبر 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی. اور یہ تو اتنی خطرناک ہے, انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے, اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے, بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے جوانوں, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں, کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں, لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے. ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں, لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے. اب آپ مجھے بتائیں, جس کا باپ, اب توجہ سے سننا, جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے اللہ اکبر, اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے, ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ, نعت لوگ, ناظم لوگ, پیر صاحب لوگ, محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے. کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے. میں کہتا ہوں بھائیوں, یہ لوگ دل بہلانے آئے, زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں. وجہ ہاں, کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے, کہا چلو تھوڑا سا وقت مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے, کیا بولتے چلو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے, اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں, روزانہ تقریر ہو رہی ہے, مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں, لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی. لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے, نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میرے بھائیوں, اپنے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ, اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ, اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی, عشق رسول ہوگا, انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی. کہ آپ نہیں دیکھتے اللہ اکبر, وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا, توجہ فرمائیں, عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا وہ اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا, زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے, وہ قوموں کے آگے. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اور سے مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ حیدری حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ. واہ بھائی, بہت اچھا بھائی, زندہ باد, ماشاءاللہ. اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چلنے والے جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیا, جب نبی کا عشق سینے میں آیا تو پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی, اور وہ زمانے کے آگے آگے چلتے رہے. عرب کی تاریخ نے بتا دیا, اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کو
सीने में पैदा करो। और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़ मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया देखो नक्ल कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा अल्लाह, आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिलहाल कर लो यार। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ, जहाँ पर हो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है, आपको देखना चाहते। अरे भैया बैठ जाओ, सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। भाई ऐसे ही सुन लो, मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार भाइयों, मैं मुनाजिर थोड़ी हूँ, नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है, मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूँ। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें और अब सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे।
اس لیے تھوڑا سا خیال کرو، درود شریف پڑھو۔ کوئی ہے ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو بتاؤں، یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں، سارے نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے۔ اور ساتھ میں کیا، جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، وہ نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ یعنی سارے امتی کس کے نیاز مند ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کے۔ تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کے نیاز مند ہیں؟ میرے نبی کے۔ بلکہ زمین کے اوپر ہی نہیں، میدان محشر میں بھی سب کو اگر نیاز مندی کی تمنا ہوگی تو رسول اللہ کی نگاہ رحمت کی تمنا ہوگی۔ میرے امام تو یہ کہتے ہیں، اس دن خلیل بھی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ آمنہ کے لال کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ اور میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بس پیغام یہی دینا تھا۔ آج ہم رسول اللہ سے دور ہوئے ہیں، رسوائی کا سبب یہی ہے، ذلت کا سبب یہی ہے۔ ہمارے بچے، ان کا ایمان اور عقیدہ ہم محفوظ نہ رکھ سکیں گے اگر ہم حضور سے لوگوں کو جوڑنے میں ناکام رہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس عرس کا پیغام یہ ہے، اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا، خود کے سینوں میں پیدا ہوگا تو بچوں کے سینے میں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اپنے بچوں کے سینے میں عشق رسول پیدا۔ اور کیسا عشق رسول؟ اگر آپ سننے کے لیے موڈ میں ہیں تو میں ایک بات آپ کو سناؤں۔ کیسا عشق رسول؟ ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم بول کر ہمیں مسجد بلایا جائے تو عشق رسول ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہمارا عشق ہمیں محلے کی مسجد میں بھی نہیں لے جاتا۔ آپ کی توجہ، بہت اہم نقطے پہ گفتگو آتی ہے اور اسی پہ شاید ختم ہوتی ہے۔ آپ نے سننے کے لیے ہمت دکھائی تو میں بھی کچھ بولنے کے لیے ہمت دکھا رہا ہوں، ورنہ میں تو ختم ہی کر رہا تھا۔ توجہ آپ کی، اذان کی آواز سن کر جو محلے کی مسجد تک نہ لے جا سکے، اتنا کمزور عشق، پھر وہ جنت میں کیا لے جا سکے؟ اصل میں عشق کمزور نہیں ہوتا، عاشق کمزور ہوتا۔ ہاں، جو اتنا کمزور عاشق ہو کہ وہ اذان کی آواز سن کے محلے کی مسجد تک نہ جا سکے، وہ کبھی بھی جنت تک اس کا عشق اس کو نہیں لے جائے گا۔ کہا کس کا عشق جنت تک لے جائے گا؟ میں نے کہا وہ جو نبی کی آواز کو سن کر، نبی کی آواز تو نبی کی آواز ہے، بلکہ نبی جس کو مقرر کر دے آواز دینے کے لیے، وہ اس آواز کو سن کر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر مسجد نہیں آتا، بلکہ سر کٹانے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ آج لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ توجہ، لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ جانتے ہیں جس دن تم عاشق بنو گے کوئی ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ عقاب کے برابر میں چڑیے اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے۔ عقاب کے برابر میں، عقاب دیکھا ہے؟ شاہین، باز، عقاب کے برابر میں چڑیا اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ عقاب نہ بننے پائے، اسی لوگ عشق کے دشمن ہیں۔ ہر فلم کا عنوان عشق، ہر سیریل کا عنوان عشق، ہر گانے کا عنوان عشق۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق سے ہٹانے کا ایک جال ہے۔ جیسے اگر آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا ہو یا چوہے کو مارنے کے لیے پنجرا رکھا ہو تو مچھیرے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو سیدھوڑ کہتے ہیں۔ سیدھوڑ، آپ کیا کیا کہتے ہیں نہیں پتا، ایک چھوٹا سا نہیں ایک کیڑا
ہوتا ہے بہت باریک سا پتلا سا کیڑا ہوتا ہے گیسا گیسا کہتے ہیں ہمارے کو سیدوڑ کہتے ہیں وہ مچھلی کو بہت پسند ہے تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے مچھلی کو پسند ہے تو وہ سیدوڑ لگا کر گیسا لگا کر کہ ہم تجھے کھلا رہے ہیں مگر وہ کھلاتے نہیں ہیں اس کے پیچھے ایک نوکیلا وہ ہوتا ہے ہاں وہ آتا ہے چارہ کھانے مچھلیاں آتی ہے چارہ کھانے لیکن اس کے حلق میں وہ کانٹا پھنستا ہے اور مچھلی سے ہمیشہ کے لیے دریا چھوٹ جاتا ہے یہی ہے نا بہت قیمتی بات ہے ضائع کرنا ہے آپ ضائع کرو ٹانڈا والوں آپ کی مرضی ہے ہم جیسے فقیر بہت دنوں تک آپ کو اس طرح جگا نہ سکیں گے اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہے کون رہے کتنے دن لیکن یاد رکھنا ہم رہیں نہ رہیں ہماری یہ صدائے بازگشت تمہیں قیامت تک بے چین اور مضطرب کرتی رہے گی تو طریقہ کیا ہے وہ گھیسا لگا کر کے کانٹا چبایا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے مچھلی سے دریا چھڑوا دیا جاتا ہے اور بتاؤ جب مچھلی دریا سے دور ہو جاتی ہے وہ تو آئی تھی کھانے کے لیے کیا زندہ رہ پاتی ہے کیا عزت سے رہ پاتی ہے ارے جب تک دریا میں تھی دریا کی رانی تھی مچھلی جب تک دریا میں تھی دریا کی رانی تھی دریا اس کی ملکیت تھی وہ دریا کا عظیم سرمایہ تھی اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا لیکن وہ پورا گھیسے کا اس کے لالچ میں آئی کانٹا چبا اب تڑپ رہی ہے پہلا کام دریا چھوٹنے پر تڑپ رہی ہے دوسرا کام مر گئی ہے تیسرا کام بازار میں بیچی گئی ہے چوتھا کام ذلیل اس کو خرید رہے ہیں توجہ کریں مچھلی نے ایک کام کیا دریا چھوٹا کس کی لالچ میں گھیسے کی لالچ میں دریا چھوٹا مری ذلیلوں کے رسواؤں کے ہاتھوں بکی بکنے کے بعد چھرے سے کٹی کٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد جلی جلنے کے بعد ہر ناپاک اور پاک کے منہ میں آئی اور دانتوں تلے پسی اور پسنے کے بعد پیٹ میں گئی اب میری زبان ادب خاموش ہے لیکن کہوں گا ضرور اگر سمجھ سکو تو جب پیٹ میں گئی تو ناپاکی بنی یہ میرے دل کا درد ہے کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے اس پہ بات پوری کر دوں گا توجہ بہت توجہ بہت توجہ جل کی رانی مچھلی ملکہ دریا گندگی اور فضلے میں بدلی کیسے بدلی اس کے برے دن کیسے آئے اچھے دن کی بجائے توجہ اچھے دن کی بجائے مچھلی کے برے کہاں تو وہ دریا کی رانی تھی کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا تھا بولو کام کس نے بگاڑا کام کس نے بگاڑا کام کس نے بگاڑا گھیسے کو نہیں پہچانا اس نے گھیسے کو اپنی غذا سمجھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے رانی کیا بن گئی فضلہ گندگی ناپاکی بدبو غلاظت پاخانے میں تبدیل ہو گئی کون دریا کی رانی کا راج گیا وطن چھوٹا فضلہ بن گئی فضلہ اب میں آپ کو فضلہ تو نہیں کہوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ دن آئے کیسے مچھلی رانی بنی تھی دریا کی اور آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بنے تھے مچھلی دریا سے وفا کر رہی تھی جب تک دریا میں تھی سب کچھ تھی اور تم عشق مصطفیٰ سے وفا کر رہے تھے تب تک سب کچھ تھے بادشاہ تم تھے تاجدار تم تھے آقا تم تھے ماوا تم تھے مولا تم تھے زمانہ بھکاری تھا تم بھیک دے رہے تھے زمانہ شاگرد تھا تم استاد بنے ہوئے تھے تمہارے گھروں میں ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں جو آج آپ پہ ہنس رہے ہیں نوکریاں کر رہے تھے آپ کے اب داداؤں کی اباؤں کی لیکن کیا ہوا پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمان عشق کا بندہ ہے مسلمان عشق کا بندہ ہے عشق سے ہٹانے کے لیے
عشق کا جال بچھائے گا. ٹھیک جیسے مچھلی کو دریا سے نکالنے کا اگر ڈائریکٹ کانٹا ڈالتے تو نکال پاتے نہیں, تو ڈائریکٹ اگر زنا, پاپ, جوا اور شراب کا کانٹا ڈالتے کوئی مسلمان نہیں جاتا. مجھے یقین ہے میری قوم کتنی بھی نیچے سطح پہ چلی جائے وہ کبھی نبی کے غدار نہیں ہو سکتے. کوئی مسلمان نبی کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے مچھلی کو گھیسے سے پھنسایا ویسے تم کو کس سے پھنسایا؟ عشق کے بندے ہو, عشق سامنے لایا, عشق سامنے لایا. لیکن مقابلے میں نام تو عشق کا تھا لیکن وہ عشق نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق اس کو کہتے ہیں. عشق کس کو کہتے ہیں سمجھ لیں. عشق اس کو کہتے ہیں جو گمنام کو شہرت عطا کرتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو بدنام کو نیک نام بناتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو بغداد کا میخانہ چھڑا کر مکے کے خدا خانے تک لے جاتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو یتیموں کا مال نہیں چھنواتا بلکہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرواتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو منصور کو مل جائے تو اپنے زمانے کے ولیوں کا امام بنتا ہے. اگر صابر کو مل جائے وہ اپنا جنازہ خود پڑھاتا ہے. اگر باقی باللہ کو مل جائے تو وہ نان بھائیوں کو بھی باقی باللہیت کا مظہر بناتا نظر آتا ہے. ہاں عشق اگر مجدد الفسانی کو مل جائے تو وہ زمانے کا اللہ اکبر امام الہدا بنتا نظر آتا ہے. اکبر کے فتنے کو دھول چٹاتا نظر آتا ہے. عشق اویس کو مل جائے تو وہ شتربان جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے. عشق والا کتنا بلند ہوتا ہے کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں اور نبی اویس کے پاس اپنے صحابہ کو بھیج کر کہتے ہیں جاؤ میرے اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے. نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے. نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے. یاد رکھیے یہ جو عشق کا گھیسا ڈالا گیا عشق نہیں تھا, کیونکہ یہ جس عشق کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آدمی زانی بن رہا ہے, اس میں تو آدمی شرابی بن رہا ہے, اس میں تو آدمی جواری بن رہا ہے, اس میں تو آدمی ماں باپ کا نافرمان بن رہا ہے, اس میں تو لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہا ہے. عاشق لڑکی لے کے کبھی نہیں بھاگ سکتا اور جو عاشق ہوگا وہ لڑکی لے کے نہیں بھاگے گا اور جو لڑکی لے کے بھاگے گا وہ آوارہ گنڈا تو ہو سکتا ہے, عاشق نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بتاؤں, ہمارے یہاں عاشق کا دوسرا نام مجنو ہے. اللہ اکبر. لیکن مجنو نے پوری زندگی لیلا کو بالغ ہونے کے بعد کبھی دیکھا نہیں. کسی نے پوچھا او مجنو لیلا لیلا کرتا تو ہے لیکن لیلا کو دیکھا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا ارے جو محبوب کی عزت کو تار تار کر دے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نظر کے ڈر سے دیکھی نہ آنکھ بھر, میں تو نظر. تو یہ عشق کے نام پہ گنڈا گردی پھیلائی جا رہی ہے, عشق کے نام پہ زنا پھیلایا جا رہا ہے, عشق کے نام پہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے, عشق کے نام پہ چوری, ڈکیتی, گالی, ماں باپ کی نافرمانی, لڑکیوں کی آبرو پہ حملہ. میں ہندوستان میں اپنے شریف لیڈروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میں نے کہا جس دن پکچر کے ہیرو فلم میں لڑکیاں لے کر کے بھاگنا بند کر دیں گے اس دن کبھی بھی کسی کی بیٹی کا ریپ اور وہ بھی گینگ ریپ کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ریپ ہمارے لڑکے وہیں سے سیکھ رہے ہیں. میں صرف مسلمانوں کو اپیل نہیں کر رہا ہوں, ہندو میرے بھائی جو ہمارے ملک کی جو ہے وہ اکثریت ہے وہ بھی اس اعتبار سے ہمارے ہیں کہ وہ برادران وطن ہیں. ہمیں جہاں اپنے بچوں کا خیال ہے ہمیں ان کا بھی خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس اگر نشے میں ہوگا تو ایک دیوار پھلانگ کر کے نشہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم بھارت کو نشہ مکت بھی کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو زنا مکت بھی کرنا چاہتے ہیں, اور نشہ مکت اور زنا مکت کرنے کے لیے پکچر میں جو زنا دکھایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. شراب جو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہیرو, آپ کے لوگوں سے سنتے ہیں, آپ بھی آ کے سناتے ہیں, ایک ہیرو محبت میں ناکام ہوتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کروں کیا, دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے, بیٹھ کے کہتا ہے
یار بتا کروں کیا؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، جب سب نے غداری کی تو ہمیں نشے سے محبت کرنا چاہیے. پھر وہ نشیڑی بن جاتا ہے، نشہ کرنے لگتا ہے، نشہ کرتے کرتے پھر وہ چور بھی ہو جاتا ہے، وہ قاتل بھی ہو جاتا ہے، ماں کا مرڈر کرتا ہے، دوستوں کا مرڈر کرتا ہے. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے؟ یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے. اب ذرا توجہ سے سن لیں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے جو اچھے بچوں کو نشیڑی بنا رہا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، او میری قوم کے بھولے بھالے بچوں، تم عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہو سکتا، اور جو محبوب ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم شفقت سب پہ کرتے ہیں، تعلقات سب سے رکھتے ہیں، دوستی سب سے کرتے ہیں، لیکن محبوب ہم نے صرف ایک ہی کو بنا رکھا ہے، ایک ہی کو. اور وہ صرف وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تو جان وفا ہے، وہ تو شان وفا ہے. ہمارا محبوب ایسا جان وفا ہے کہ جہاں باپ نہیں آئے گا، باپ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس قبر کے اندر ہمارا محبوب تشریف لائے. ہاں بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سادات اکرام. بہت اچھا پیغام حضرت. باپ قبر میں نہیں آئے گا، نہ میرا نہ تمہارا. اور یہاں بڑے سچے سچے پیر لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی ہمت سے میں سچی بات کر دوں، آج کل کے دور کا پیر بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ آئیں گے. ہاں، پیروں کو دل دو، جان دو، سب دو، لیکن سب سے زیادہ پیار کسی کرو. لیکن سنیو تم کمزور ہو رہے ہو. مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا، لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں، الزام پروف آدمی ہوں. واٹر پروف دیکھا ہے؟ میں گالی پروف ہوں. واٹر جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا، میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی، کیونکہ میں امام حسن والا ہوں. منبر پہ گالی دی جاتی تھی تو کہتے تھے اگر تو کہہ رہا ہے سچ تو اللہ مجھے سدھار دے، اور تو غلط کرے اور یقیناً کرے تو اللہ تجھے سدھار دی جا. میں حسنی ہوں اس لیے گالی مجھے. لیکن ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا، سنیو کمزور پڑ رہے ہو تم، کہیں نہ کہیں اظہار محبت میں اپنے نبی سے زیادہ اپنے پیر کو اہمیت دے رہے ہو. معاف کرنا. ہاں، یہ شاعر لوگ، مجھے شکایت ہے آپ لوگ، یہ شاعر لوگ جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا، تم ایسے چپ بیٹھتے ہو جیسے تمہیں سانپ سونگ گیا، لیکن جب تمہارے پیروں کا نام آتا ہے تو تم نوٹے اڑاتے ہو. یہ میں نے روز دیکھنا ہے اور روز دیکھتا ہوں، روز سنتا ہوں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، دل جلتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ سچے پیر لوگ، یہ سید، یہ علماء، یہ سلیم میاں جیسے سید، آصف میاں جیسے سید، عدنان میاں جیسے، یہ مظفر میاں جیسے، اور یہ نائبین رسول علامہ زاہد جیسے، اور ان سب کے نام مجھے نہیں پتا، حضرت علامہ مفتی راشد مرکزی جیسے، اور بھی لوگ، سب کے نام نہیں پتا. سب میرے سر کے تاج، مجھ سے بڑے ہیں علموں میں اور عمل میں. عمر میں کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن علموں میں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پیسہ لٹاتے ہو. کب نبی کا نام آیا نہیں، پیر کا نام آیا. تو شاعر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ جہاں سے اڑتا ہے نا، پھر نبی پر ایک ایک شعر پڑھا، اور جس کے نام پر چھپے ہوئے گاندھی آنے لگے تو اس کو وہ بار بار دہرا رہا ہے، مٹک مٹک کے دہرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو چاہیے. سب شاعر کی بات نہیں کرتا. آج بھی کچھ لوگ حضرت حسان کے نقش قدم پر ہے، ان کی جوتیاں میرے سروں پر، وہ میرے آقا نعمت ہے. لیکن یہ ماحول کون بنا رہا ہے؟ تم. نمک کس کا کھا رہے ہو؟ نمک کس کا کھا رہے ہو؟ نمک حلالی تو کرو. اللہ ملا ان کی وجہ سے، قرآن ملا ان کی وجہ سے، دین ملا ان کی وجہ سے. یہ روٹی کے ٹکڑے بھی انہی کے صدقے میں مل رہے ہیں. میرے امام نے ہمیں مسلک دیا ہے. میں فکر رضا کا غلام ہوں،
بندے فکر رضا ہوں. میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو, سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو. لینے کی بات آئے تو نبی کا در, لینے کی بات آئے تو نبی کا در, اور کسی کا ذکر کرنے کی بات آئے تو گیبن شاہ, لکڑ شاہ, پکڑ شاہ, کھاکی شاہ, کیا کیا شاہ لے آتے ہو. سب کے ذکر کرو, مجھے اعتراض نہیں ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں. منکر سب کو مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد کیوں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. واہ بھائی, زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک. اب سنو میری بات, سنو اب سنو. اگر نعرہ لگانا ہے نا, جب حضور کی عظمت کا اعلان ہو تو ایک نعرہ لگا دو, سب نعرے سمٹ آئیں گے. وہ ہے کون سا؟ محمد ہمارے, بلند آواز سے محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. بس ایک نعرہ لگا دو, سب نعرے سمٹ آئیں. توجہ, لینے کی بات آئے آمینہ کا لال, اور ذکر کی بات آئے دوسرے لوگ. اپنے ابا کو لے کے بیٹھتے تھے, اتنی لمبی لمبی پھرتے, میرے ابا ایسے, میرے دادا ایسے, میرے پردادا ایسے. نہیں, کوئی ابا کا ذکر نہیں ہوگا. آج کے بعد ہم کوئی ابا دادا کی تعریف نہیں کریں گے, ہم ذکر کریں گے تو صرف ذکر مصطفیٰ کریں گے. ہاں, بوقت ضرورت تعارف کی ضرورت پڑ جائے تو الگ بات ہے, بالکل بھولنا بھی نہیں ہے, لیکن ذکر رسول میں فنا ہو جاؤ. تو میری گزارش ہے, ایک تو یہ کہ ان کا ذکر نہیں کرتے, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے علامہ زاہد صاحب پتہ ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہیرو نے کس کے ساتھ شادی کی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے, لیکن رسول اللہ نے کن کے ساتھ شادیاں کی ہے آپ کو یہ نہیں پتا. وجہ کیونکہ حضور کا ذکر نہیں ہو پا رہا ہے. ہمارے سارے بزرگوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا حضور. اسی لیے میرا مشورہ ہے, میں نے عرس رضوی کے موقع پہ بھی لوگوں کو کہا تھا, ختنہ کرو بچے کی تو عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو. ہاں, شادی کرو بچے کی تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو. گھر میں میت ہو جائے تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو. اور مقرر کو پابند کرو, کوئی ذکر نہیں چلے گا. عظمت رسول کی محفل میں صرف تجھے عظمت رسول بیان کرنی ہے, شان رسالت بیان کرنی ہوگی. ہاں بس, پھر دیکھو بچہ بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں نہ تو پھر کہنا. صحابہ نے یہی کہا. حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں, کوئی بات نہیں, سن رہے ہیں؟ ہاں, حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کی ڈیوٹی تھی, یہ صحابہ کا مسلک بیان کریں, ان کی ڈیوٹی تھی مدینہ منورہ کے باہر جو راستہ انٹری کرتا تھا, مین راستہ, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے ابو ہریرہ بیٹھ جاتے تھے. اور جو قافلہ آتا تھا پوچھتے تھے کیوں آئے ہو, وہ کہتے تھے تجارت کے لیے. تو کہا جاؤ, لیکن وہ کہتے تھے نبی کی زیارت کے لیے آئے, نبی کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے آئے. کہتے تھے بیٹھو, پہلے سن لو نبی کیسے تھے, اور پہلے سن لو نبی کیسے تھے, نبی کیسے تھے, سن لو کیسے تھے. ابو ہریرہ جیسا بیان کرتے تھے, اگر اس کو میں 14ویں صدی کی زبان میں بیان کروں تو اس کو سن لو کیسے تھے. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی جس
گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بابا کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، اور پھر سب پر سلام بھیجتے بھیجتے آ کر کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، اور پھر تمنا کرتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ محشر کا سما بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ جب وہ محشر میں آئیں گے، جب وہ محشر میں آئیں گے تو ہزاروں فرشتے ان کو گھیر کر کے لائیں گے، اور جو دیکھے گا وہ کہے گا نبی پہ سلام ہو۔ وہ کہتے ہیں کاش محشر میں جاؤ ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جب سب سلام بھیج رہے ہو تو مجھ سے خدمت کی کچھ سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سب کا ذکر کرو مگر زیادہ ذکر کس کا کرو؟ حضور کا ذکر، ڈوب جاؤ ذکر میں، بچوں کو بھی بتاؤ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، او نادانو عشق ان سے کرتے کیوں ہو جو دھوکہ دے، جو محبوب ہے وہ دھوکے باز نہیں، اور جو دھوکے باز ہے وہ اپنا محبوب کیسا کیسا محبوب اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولا، اپنا محبوب کیسا ساری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ اب بتاؤ ان کو چھوڑ کر کدھر کدھر جا رہے؟ نہ جاؤ، حضور سے عشق کرو، سچا عشق کرو، اور عشق کرنے کا طریقہ یہ ہے جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے، جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے۔ آقا پہ درود بھیجو، حضور کا ذکر کرو اور حضور سے وفا کرو، انشاءاللہ قبر میں ٹھاٹ سے سو گے، جسم تو جسم ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، فرشتے بھی تعظیم کریں گے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، تو یاد رکھیے اس سے کیوں عشق کرتے ہو جو غدار ہو، اس سے عشق کرو جو جانے وفا ہے۔ غالب نے کسی سے عشق کیا، پھر غالب کو کسی نے دھوکہ دیا، تو غالب نے کہا دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مقام پہ کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب کہہ رہا ہے کہ میرا دھوکے باز محبوب اتنا بدماش ہے کہ میں اب اس کی گلی میں کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن احمد رضا نے جس سے دل لگایا اور ایسی وفا ملی کہ احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جانے کی بات نہیں کہ گلی چھوڑو، نہیں کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے تیری گلی سے تیری گلی سے جائے کیوں۔ غالب غدار محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا اور احمد رضا جانے وفا کی گلی سے آنا نہیں چاہتا۔ زندہ باد، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ، اور بات آ گئی سن لو، کیونکہ غالب کا محبوب مرنے کے بعد بھی جنازے میں نہیں آئے گا،
غالب جو بھائی دیوان غالب میں سامنے ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں غالب سے، ویسے میں غالب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تقویت الایمان کے رد میں جواب جب علامہ فضل حق تحریر میں دے رہے تھے نثر میں، تو وہ غالب تھا جو نظم میں جواب دے رہا تھا۔ تقویت الایمان کے رد میں جواب دینے والوں میں غالب کا نام بھی ہے، ہاں وہ پوری مثنوی موجود ہے۔ نہیں آپ نہیں توجہ نہیں دے رہے، میں اے بھیا بابو اتنے اچھا ہے مت بولا، یہ مناظرے میں سب بولتے ہیں، ہمیں مناظر نہیں، صوفیوں کا غلام ہوا۔ سن لے باتیں ان کو پہنچ رہی ہے، غالب کا محبوب میت کے بعد بھی اس کے جنازے میں آنے والا، اگر توجہ ہے تو بولو آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہو